شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے دیکھنے والوں خوش آمدید۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ چہرے کے غیر ضروری بال، ماچس کی تیلی کا مسالہ لگانے سے بال ختم ہو جاتی ہیں۔ ماہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے پہن کر نہیں سونا چاہیے، اس سے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آٹے کو گرم پانی سے گوندنے سے روٹی ہمیشہ گول پکتی ہے۔ چھوٹے نامولود بچے کو مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں تو اسے نیلے کپڑے پہنا دو، مکھیاں قریب نہیں آئیں گی۔ گھر میں خرگوش پالنے سے دولت آتی ہے۔ اگر سانس میں تکلیف کا مسئلہ ہو تو ایک ہری مرچ کھا لیں، آرام آ جائے گا۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کرو۔ بیسن کے پکوڑے بنا کر کھانے سے تھکن دور ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے گردوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے موٹاپا جلدی آتا ہے۔ مالٹے کے رس میں ادرک ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کرنے سے آرام ملتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج میں آ جائے تو اسے چبا کر کھا لو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو ایک ٹیشو پیپر کو روزانہ سیب کے رس میں ڈبو کر اینکنے والی جگہ پر لگایا کرو، دانے اور نشان ختم ہو جائیں گے۔ جو بچے یا بچیاں تنگ لباس پہنتی ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہو تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں۔ کچے پیاز کھانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ ایلو ویرا کے پانی کو نیم گرم کر کے اس میں ہلدی ملا کر منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھنیا کی چٹنی بنا کر کھا لیں، کبھی بھی آپ کو پیٹ درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تازہ مولی چھلکے سمیت کھانے سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر نیند بہت زیادہ آتی ہو تو ادرک کو پانی میں حل کر کے پی لیا کرو۔ تازہ شلجم کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پودینہ کے پتے جیب میں رکھنے سے کبھی پیٹ درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لوز موشن کا مسئلہ ہو تو کیلا اور دہی ملا کر کھا لو۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے کبھی مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز پڑھنے سے کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا عقل کا کم ہوتا ہے۔ زیادہ موٹے بندے کی مردانہ طاقت بہت کمزور ہوتی ہے۔ گاجر کھانے سے دانتوں پر پیلے نشان نہیں پڑتے۔ کھڑے ہو کر کپڑے پہننے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ رات کی نیند پوری نہ کرنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر روٹی کھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ امرود کو جلا کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ سوتی کپڑے میں نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں پر مسلنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ کھٹا انار کھانے سے چھاتی میں درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ حمل کے دوران دہی میں ہلدی مکس کر کے کھانے سے جسم پر پڑنے والے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہاتھ پر زخم ہو جائے اور خون بہت زیادہ بہہ رہا ہو تو ہاتھ کو دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون فوراً رک جائے گا۔ تازہ دودھ پاؤں پر لگانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ نہارمو ٹماٹر کھا کر دودھ پینے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے کبھی جسم میں کینسر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو وہ بہت برکت والی عورت ہوتی ہے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو دماغ کی بہت تیز ہوتی ہے۔ گنا چوسنے سے رنگ سفید ہوتا ہے۔ کھجور کو بکری کے دودھ میں بھگو کر پینے سے جسم کے ایک ایک حصے میں طاقت آتی ہے۔ جن مردوں کو زیادہ غصہ آتا ہو ان کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔
کیلا اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے جسم پر داغ پڑ جاتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد چھوٹا سا ایک گڑ کا ٹکڑا کھا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ اگر زیورات کالے پڑ جائیں تو کھٹی دہی میں بھگو کر دھونے سے زیورات کا رنگ پہلے جیسا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر الرجی کا مسئلہ ہو تو نہانے کے بعد تھوڑا سا تیل الرجی والی جگہ پر لگا لینے سے الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جو میاں بیوی گھر میں بہت زیادہ جھگڑا کرتے رہتی ہوں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ فارمی مرغی کا گوشت کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اگر ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو روزانہ صبح کے وقت 10 بادام پانی میں بھگو کر کھا لیا کرو۔ پرندوں کو پانی ڈالنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہو تو پاس پڑی کوئی بھی کتاب پڑھنا شروع کر دو، آپ کو نیند آ جائے گی۔ ذہنی دباؤ اور بے چینی کا مسئلہ ہو تو پکے ہوئے کیلے کھایا کرو۔ ناشتے میں دہی کھانے سے گیس اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چھوارے گرم کر کے دودھ میں ابال کر کھانے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے۔ حسد کرنے والے بندے کے گھر میں خوشی زیادہ دیر نہیں ٹک پاتی۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پی لیا کرو، آپ کو آرام آ جائے گا۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی سبق آموز اور انٹرسٹنگ کہانی کی جانب۔ میری بیوی جہیز میں اپنی ماں کی بڑی فوٹو لائی تھی اور ساری رات الگ کمرے میں اس فوٹو کے سامنے بیٹھی رہتی، کیونکہ اس کی ماں حیات نہیں تھی اور میری بیوی کو اپنی ماں سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ ایک رات مجھے اس کمرے سے سسکیوں کی آوازیں سنائی دی، میں چونک پڑا۔ اگلی رات میں بیوی سے پہلے اس کمرے میں اس فوٹو کے پیچھے چھپ گیا۔ اگلے پل میرے اوسان خطا ہو گئے جب میری بیوی نے، میں آنکھیں پھاڑے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا جو منظر آ رہا ہے وہ سچ ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے حواس آہستہ آہستہ گم ہو رہی ہوں۔ مجھے لگا وہ سب ایک خواب ہے، جھوٹ ہے مگر نہیں۔ 1000 بار آنکھیں بند کر کے کھولنے پر بھی ویسا منظر تھا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں ان پر خواب کا گمان ہوتا ہے، مگر ہر چیز خواب نہیں ہوتی، کچھ چیزیں حقیقت ہوتی ہیں۔ بری حقیقت یہی سب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میری زبان تالوں سے لگ چکی تھی، کچھ بولنا تو دور کی بات، ایک حرف بھی ادا کرنا میرے لیے مشکل سے مشکل ترین ہو رہا تھا۔ میں بے زبان بنا وہ سب دیکھ رہا تھا۔ اتنی بری حقیقت میری زندگی نے یہ میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلا تھا؟ میں شاہ خاندان کا اکلوتا وارث تھا، اس لیے گھر بھر کا لاڈلا اور ضدی بننے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا۔ اسی ضد میں نے شہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کا خواب پورا کیا۔ انہی دنوں مجھے اپنی کلاس میں پڑھتی ملک خاندان کی بیٹی سے محبت ہو گئی۔ یہ بات مجھے بہت ہی دیر سے سمجھ آئی۔ وہ لڑکی حسین بھی بہت تھی اور پوری یونی اس کے حسن کی تعریف کرتی نہیں تھکتی تھی۔ جب یہ بات میرے دادا جی کو پتہ چلی کہ میں اپنی یونی میں موجود لڑکی سے محبت کرنے لگا ہوں اور اسے شادی کا خواہش مند ہوں، تو انہوں نے مجھے واپس حویلی میں بلوا لیا۔ میرے خاندان میں کہیں باہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا، پھر بھی میں مجبور تھا اور اسی محبت کی وجہ سے میں نے کسی اور سے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ گھر والوں کو میری ماں نے مجھ سے کہا کہیں اور شادی کر لو، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اس لیے ان کی لاکھ منت سماجت کے باوجود میں نہیں ہار مانی۔ وہ لڑکی ملک خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ہم سید خاندان سے۔ تمہیں یہ فرق پتہ ہونا چاہیے۔ دادا جی بھی مجھے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ وہ یہ بات میرے سامنے کئی دفعہ دہرا چکے تھے۔ اسی ذات اور نسل کی بحث کی وجہ سے 5 سال تک میں نے ہر رشتے سے انکار کیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیوں ذات اور نسل کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ملک شاہ ہونے سے پہلے ہم سب انسان ہیں؟ مگر افسوس کہ یہ صرف میری سوچ تھی۔ میرے دادا جی کا کہنا تھا کہ میں پڑھ لکھ گیا ہوں تبھی ایسی باتیں کرنے لگا ہوں، مگر انہیں کیا پتا کہ پڑھنے لکھنے سے ہی عقل آتی ہے، صحیح غلط میں فرق کا پتہ چلتا ہے۔ میں نے 5 سال انتظار کیا۔ ایک روز میری ماں میرے پاس آئی۔ ان کی بات سن کر میرے سر پر 7 آسمان گرے۔ ان کی بات کے بعد میں بولنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ مجھے خاموش دیکھ کر کہنے لگی اور پھر پلٹی اور بولی، میں پوری کوشش کر رہی ہوں تمہاری شادی تمہاری پسند سے ہو، مگر میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، اس لیے اگر میں مر جاؤں تو ضد چھوڑ کر جہاں تمہارے باپ دادا کہیں گے وہاں شادی کر لینا۔ میں نے فقط اس بات میں سر ہلایا اور وہ چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی میں سوچ میں پڑ گیا۔ یوں لگ رہا تھا زندگی ہر قدم ستانے پر اتر آئی ہے۔ میں نے حامی تو بھر لی، مگر مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا ہو گیا تو میں کیسے کسی اور کے ساتھ سکون سے رہ سکوں گا۔
ایک ہفتے کے بعد ماں کی منتیں کام کر کے اور میرے دادا جی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے اور میرے لیے اس لڑکی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ 2 گھنٹوں کے بعد واپس آئے تو ان کے چہروں پر صاف پریشانی عیاں تھی۔ میں نے جلدی سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ میرا دل ڈر اور خوف سے کانپ رہا تھا، کہیں ان لوگوں کی طرف سے انکار تو نہیں ہو گیا۔ مگر دادا جی کی بات سن کر میرے قدموں سے زمین کھسک گئی۔ میں نے بھی یقینی سے سب کو دیکھا۔ اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ دادا جی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بغیر کوئی بھی جواب دیے میں وہاں سے ہٹ گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ کمرے میں بیٹھے مجھے 3 سے 4 گھنٹے گزر گئے۔ وہ بات میرے دل اور دماغ کو جکڑے ہوئے تھی، کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہی تھی۔ دل مانو تو تڑپ رہا تھا، مگر کیا میں اس بات کی وجہ سے اپنی محبت کو چھوڑ سکتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بھلے ہی وہ بات میری زندگی پر گہرا اثر رکھتی تھی، مگر مجھے اس وقت اپنی محبت زیادہ عزیز تھی۔ میری آنکھوں پر اس وقت محبت کی پٹی بندھی تھی، اس لیے میں نے اس بات کو نظر انداز کرنا چاہا۔ مجھے اس وقت نہیں پتا کہ میرا اتنی بڑی بات کو نظر انداز کرنا مجھے کسی کھائی میں دھکیل دے گا۔ میں اگر اس وقت یہ جان لیتا تو شاید کبھی اس شادی کے لیے راضی بھی نہ ہوتا۔ خیر، مختصر یہ کہ میری شادی طے ہو گئی۔ میں نے 1 ہفتے میں یہ شادی کرنے کی ضد کی تھی اور 1 ہفتے کے بعد وہ عروسی لباس زیبتن کیے میرے کمرے میں میری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرے قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا آسمانوں کی سیر پر ہوں۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، مگر اس وقت میری خوشی پل بھر میں مانت پڑی جب میری بیوی نے ایک فوٹو فریم اٹھا کر میرے سامنے کیا۔ میں نہ سمجھی سے اسے دیکھا اور وہ اس کی ماں کی تصویر تھی جسے وہ ساتھ لائی تھی۔ اس کی ماں حیات نہیں تھی۔ میں یہ بات جانتا تھا۔ میں نہ سمجھی سے کبھی فریم کو تو کبھی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو شادی کی پہلی رات مجھے اپنی مرحوم ماں کی تصویر دکھا رہی تھی۔ تو مجھے آج کی رات یہ فریم کیوں دکھا رہی ہو؟ میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں تو پتا ہے میری ماں اس دنیا میں نہیں، اس لیے میں یہ فریم لائی ہوں، تو مجھے اجازت دو، مجھے اسے لے کر دوسرے کمرے میں جانا ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ یہ کیا کہہ رہی تھی اور کیوں مجھے یوں خود کو دیکھتا پا کر وہ دوبارہ بولی تو اس کی بات پر میں حیرانگی سے اسے دیکھتا رہ گیا اور وہ ایک طرف سے ہو کر چلی گئی۔ میں اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر میں کمرے کے چکر کاٹتا اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ واپس نہ آئی۔ مجھے لگا کچھ دیر تک آئے گی، اس لیے بستر پر بیٹھ کر اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں دادا جی کی کہی بات بالکل بھول چکا تھا، تبھی اتنے سکون میں تھا، مگر نہیں، اندر بہت ہی بے سکونی تھی جو مجھے سکون نہیں لینے دے رہی تھی، مگر میں مسلسل اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ آنکھ صبح کھڑکی سے اندر جھانکتی سورج کی روشنی چہرے پر پڑنے سے کھلی تھی۔ آنکھیں ملتے میں اٹھ بیٹھا، وقت دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ ایک نظر کمرے میں دیکھا، بیوی کو تلاش کرنا چاہا، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہیں بیٹھا رہا کہ شاید فریش ہونے گئی ہو، مگر کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب واش روم کا دروازہ ہنوز بند رہا تو اٹھ کر دروازے کے قریب جاتے میں نے دستک دی اور پوچھا کہ اندر ہے بھی یا نہیں، مگر مجھے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ ہلکا سا جھٹکا دینے پر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ مجھے اب غصہ آنے لگا۔ میں اسی وقت ساتھ والے کمرے میں گیا تو وہاں بیوی اسی فوٹو فریم کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا غصہ غائب ہو گیا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اتنا خاص دن تھا، تبھی شاید اپنی ماں کی یاد میں اسے ہوش نہ رہا۔ واپس کمرے میں جانا چاہا۔ میں نے اسے کندھے سے ہلایا اور واپس چلنے کا کہا تو میرے ساتھ واپس کمرے میں چلی آئی۔ ہم تیار ہو کر نیچے گئے۔ اگلے روز ہمیں ولیمے کے بعد شہر شفٹ ہونا تھا، اس لیے میری ماں نے ساری رسمیں دھوم دھام سے کی تھی۔ رات ہوتے ہی وہ دوبارہ مجھے بلانے آ گئے تو میں نے اس سے واپس نہ آنے کی وجہ پوچھنا ترک کر دی اور ولیمے کی تیاری میں لگ گیا۔ ولیمے کے دوران بھی میری بیوی کا رویہ بہت ہی عجیب تھا، یوں جیسے وہ وہاں ہو کر بھی نہ ہو۔ بار بار اس کا خود سے بات کرنا مجھے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ میں نے کئی بار اسے اپنا وہم سمجھا۔ میں نہیں جانتا تھا میں قدم با قدم غلطیاں کرتا جا رہا تھا۔ ہر اس چیز اس بات کو وہم سمجھ کر جھٹلا رہا تھا جس پر مجھے غور کرنا، جس کی تصدیق کرنا ضروری تھی۔ ہم انسان کتنے بے وقوف ہوتے ہیں نا، جس سے محبت ہو اس کے عیب اور خامیاں سب نظر انداز کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس سے محبت ہے، اور جس سے نفرت ہو اس کی خامیوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں کہ کب کہاں اور کس طرح پر وار کیا جائے، کیسے مقابل کو زخمی کیا جائے۔ یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ میں اپنی محبت میں اس وقت اندھا ہو چکا تھا۔ ولیمے کے بعد ہم شہر روانہ ہوئے۔ میری نوکری دوسرے دن سے شروع ہونی تھی، جس کی وجہ سے میرا جانا ضروری تھا۔ خاندانی زمینیں بابا جی اور دادا جی سنبھال رہے تھے۔ اکلوتا وارث ہونے کے باوجود مجھے اپنی کسی ذمہ داری کا احساس نہیں تھا۔ نہ کسی کے کہنے پر کبھی میں یہ سوچا کہ میرے باپ دادا کو میری ضرورت ہے۔ شہر پہنچتے ہمیں آدھی رات گزر گئی۔
सारा रास्ता मेरी बीवी वही फोटो फ्रेम पकड़े अपने साथ लगाए गाड़ी में बैठी थी। उसकी खामोशी अजीब थी। ये शायद मुझे लगी मैंने कई बार उसे मुखातिब करना चाहा, मगर मैं नाकाम रहा था। वो मेरी तरफ देखना तो दूर मेरी बात का जवाब तक नहीं दे रही थी। मैं बेवकूफ़ यही समझता रहा वो अपनी माँ की याद में बदहवास हो चुकी है, मगर मुझे क्या पता था कि उस फोटो फ्रेम के पीछे क्या राज है, मेरे लिए कौन सा इम्तिहान खड़ा है। घर पहुंचते ही सामने 2 कमरे थे। बिल्कुल साथ वाले उसके साथ दूसरा किचन था, जबकि दूसरी तरफ ड्राइंग रूम था। मैं अपने कमरे में चला गया। थकावट की वजह से नींद से आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे नींद की दवा ली हो। मैं फ्रेश होता ये देखे बिना कि बीवी कहाँ है बिस्तर पर लेट गया, और तवक्को के ऐन मुताबिक मुझे लेटते ही नींद आ गई। अगली सुबह आंख अलार्म की आवाज़ से खुली। जब उठा तो बीवी कमरे में नहीं थी। मैं उठकर बाहर आ गया। इससे पहले के साथ वाले कमरे में जाता, किचन से शोर की आवाज़ें सुनकर रुका और किचन का रुख किया, जहां मेरी बीवी नाश्ता बना रही थी। मुझे पहले तो हैरत हुई, लेकिन बाद में मुझे खुशी हुई। 8 बजने वाले थे और मुझे 8 बजे ऑफिस पहुंचना था। आप उठ गए हैं तो नाश्ता कर ले। मुझे भूख लगी थी, इसलिए जल्दी ये सब भी बना सकी। वो मुझे देखते हुए बोली। मैं वापस कमरे में गया। कुछ ही देर के बाद फ्रेश होकर बाहर आया, नाश्ता किया और फिर ड्यूटी के लिए निकल गया। रात वापस आया तो खाना तैयार था। मैं बहुत खुश हो गया और दिल में इत्मीनान भी पैदा होने लगा। उसी वक्त मुझे दादाजी की वो बात याद आई तो मुझे पहले बहुत ही गुस्सा आया कि उन्होंने किस तरह इतना बड़ा झूठ बोला, मगर फिर अफसोस हुआ ये सोचकर कि शायद वो राजी नहीं थे, तभी ये झूठ उन्हें बोलना पड़ा। मैं उठकर कमरे में गया, मगर 2 घंटे गुजरने के बाद भी मेरी बीवी कमरे में ना आई। मैं उठकर साथ वाले कमरे में गया तो वो वहीं जमीन पर बैठी थी। मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसके सामने उसकी माँ की तस्वीर पड़ी थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर उठाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उसे सख्ती से पूछा। मुझे यहीं रहने दो, मुझे अपनी माँ के पास रहना है। उसने मुझे मिन्नत समाजत करते हुए कहा तो मैंने एक नज़र उस तस्वीर को देखा, फिर उसे जो रो देने को थी। मेरे साथ कमरे में चलो, मैं उसे साथ ले जाना चाहा, मगर वो एक कदम भी ना हिली। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे उसने एक ही लम्हे में छुड़वाया और कहा कि मैंने कहा ना मुझे यहीं रहने दो। इस बार उसका लहजा बदला हुआ था। मैंने हैरत से उसे देखा। देखो कमरे में चलो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैंने उसे मोहब्बत से समझाना चाहा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इस बार उसने सख्ती से कहा। उस रवैये से मुझे लगा दादाजी की बात सच है, मगर नहीं, मैं ये नहीं सोच सकता था। इसलिए उसे कुछ देर देखते रहने के बाद मैं वापस कमरे में चला गया। पूरी रात मेरी इसी सब को सोचते गुजरी। मजबूरी थी, मुझे ऑफिस जाना था। दूसरा दिन था। छुट्टी करके मुझे अपना इमेज उन सब के नज़दीक खराब नहीं करना था। मैं जैसे ही तैयार होकर कमरे से बाहर निकला, सामने मेरी बीवी नाश्ता मेज पर सजाए मेरा इंतजार कर रही थी। आप देर से उठे हैं आज, उसने मोहब्बत से कहा। मैं हैरान था। रात उसका रवैया जितना सख्त था उस वक्त इतना ही नरम था। मुझे ये समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है, मगर उस वक्त मेरे पास कुछ भी समझने का वक्त नहीं था। पहले ही देर हो चुकी थी, इसलिए मैं ऑफिस चला गया। रात वापस आया तो मेरा इरादा अपनी बीवी से बात करने का था। मैं सीधा अपने कमरे में गया कि शायद वो कमरे में हो, मगर नहीं, वो वहां पर भी नहीं थी। दूसरे कमरे में गया, मगर दरवाजे को अंदर से लॉक किया गया। मेरा दिमाग पल भर में घूम चुका था। न जाने वो ये सब क्यों कर रही थी। इसलिए मैंने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। मेरी पहली कोशिश पर ही अंदर से उसने कहा, जो मेरा दिमाग मौफ कर गया। मैं काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा। कई बार उसे बाहर आने का कहा, मगर वो साफ इनकार करती रही। मैं वहाँ से कमरे में गया। अब मैंने उसे इसके हाल पर छोड़ दिया था। इस सबको 1 महीना गुजर गया। वो रोज़ रात को दूसरे कमरे में अपनी माँ की तस्वीर के आगे बैठी रहती। न जाने उससे इससे क्या हासिल होता। हवेली में ये बात किसी को पता ना थी। वहाँ सब यही जानते थे कि हम दोनों यहाँ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं नहीं चाहता था मेरे खानदान वालों को मेरे ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले, इसलिए ये सब छुपाना ही मुनासिब समझा। एक रात मैं सो रहा था जब अचानक प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली तो पानी पीने को उठा। कमरे से निकलते ही मुझे ऐसे लगा जैसे कोई रो रहा हो। मैंने उसे अपना वहम समझा। रात के 12 बजे कौन रोएगा, यही सोचकर मैं किचन में गया और पानी पीने लगा। पानी पीकर जैसे ही कमरे में वापस गया, एक बार फिर मुझे वही वहम हुआ। मैंने इधर उधर देखा, मगर कुछ भी नहीं था। फिर मेरी नज़र साथ वाले कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी तो एकदम मेरी बीवी का ख्याल आया। आज सुबह से मैंने उसे देखा नहीं था। सुबह नाश्ता मैंने खुद ही बनाया था। बीवी सुबह कमरे से नहीं निकली। मैंने भी ध्यान ना दिया और जल्दी में ऑफिस चला गया। मगर अब मुझे लग रहा था जैसे वो आवाज़ें उसी कमरे से आ रही हों, यूं जैसे वो सिसक रही हो। मैंने दरवाजे के पास जाकर दस्तक देने को हाथ बढ़ाया, मगर अंदर से होती आवाज़ें सुनकर मेरे कदम पथरा गए।
میں نے دستک دینے سے خود کو روکا اور واپس اپنے کمرے میں گیا۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا جیسے کچھ غلط ہو، کچھ تو تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا۔ اب مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا تھا، اس لیے میں نے سوچا اب خود جا کر دیکھوں گا، مگر اس وقت جانا ٹھیک نہیں لگا، اس لیے واپس جا کر کمرے میں لیٹ گیا اور کل کے بارے میں سوچنے لگا۔ کچھ بھی کر کے مجھے یہ پتہ لگوانا تھا۔ اب بات میری عزت پر تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ میں صبح ہوتے ہی گھر میں چھپ گیا۔ جب میری بیوی دوپہر کو کمرے سے نکلی تو اسے دیکھ کر مجھے لگا جیسے میرا سانس رک گیا ہو، دماغ پل بھر میں بند ہو چکا تھا۔ وہ کیا کر رہی تھی یہ سوچ سوچ کر دل و دماغ دونوں ہی احتجاج کر رہے تھے۔ بار بار میرا دل کر رہا تھا میں اسے سوال کروں، مگر نہیں، بنا ثبوت کے میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے خود پر کنٹرول کرتے ہی میں وہیں چھپا رہا۔ جیسے ہی بیوی میرے کمرے میں گئی، میں اس کمرے میں جا کر وہاں کی تلاشی لینے لگا، مگر وہاں کچھ خاص نہیں تھا۔ ابھی میں وہاں سب کچھ دیکھ رہا تھا، مجھے لگا جیسے کوئی کمرے کی طرف آ رہا ہو۔ مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ میری بیوی واپس کمرے میں آ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے وہاں چھپنے کی جگہ تلاش کی تو وہاں کچھ ایسا نہیں ملا۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا، کیونکہ اگر میری بیوی مجھے دیکھ لیتی تو کبھی بھی اپنے راز سے پردہ اٹھنے نہ دیتی۔ اس سے پہلے دروازہ کھلتا میری نظر اس تصویر پر گئی تو میں اس کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ تصویر اتنی بڑی تھی کہ آرام سے اس کے پیچھے بیٹھ کر ایک آدمی چھپ سکتا تھا۔ میری بیوی نے اندر آتے ہی اس نے وہاں بکھرا سامان اکٹھا کیا، تبھی وہاں سے نکلتی وہ باہر چلی گئی اور اس کے بعد رات کو وہ واپس آئی۔ وہ وقت میرے گھر آنے سے کچھ دیر پہلے کا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھ سے بھاگ رہی ہے، تبھی اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں وہیں پر بیٹھا رہا۔ رات کے 10 بج گئے۔ اسی وقت میری سماج سے دستک کی آوازیں گزری، یوں جیسے کوئی کھڑکی پر دستک دے رہا ہو۔ میں نے اٹھ کر دیکھنا چاہا، مگر میں اس سے اس کے سامنے آ جاتا، اس لیے یوں ہی بیٹھے میں نے نظر گھمائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں آنکھیں پھاڑے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا جو نظر آ رہا ہے وہ سچ ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے حواس آہستہ آہستہ گم ہو رہے ہوں۔ مجھے لگا وہ سب ایک خواب ہے، جھوٹ ہے مگر نہیں، ہزار بار آنکھیں بند کر کے کھولنے پر ویسا ہی منظر تھا۔ کبھی کبھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں ان پر خواب کا گمان ہوتا ہے، مگر ہر چیز خواب نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں حقیقت ہوتی ہیں، بری حقیقت۔ یہی سب میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میری زبان تالوں سے لگ چکی تھی، کچھ بولنا تو دور کی بات، ایک حرف ادا کرنا بھی میرے لیے مشکل ترین تھا۔ میں بے زبان بنا وہ سب دیکھ رہا تھا۔ اتنی بری حقیقت میری زندگی نے، یہ میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلا تھا؟ میں پتھر کا بت بن چکا تھا، مگر اس سے آگے مجھے دیکھا نہ گیا۔ میری غیرت یہ بات گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں وہ سب دیکھوں، تبھی میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر میری بیوی ہڑبڑا گئی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ تم اس حد تک گر سکتی ہو، میں نے اسے دیکھتے کہا۔ نہیں میری بات اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر میں نے اسے روک دیا، مجھے صرف سچ سننا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ سر جھکا گئی اور بتانے لگی کہ اس کی زبانی، اس کی کہانی کچھ یوں تھی۔ میں یونی کے دوسرے سال میں تھی جب مجھے اپنے دوست سے محبت ہو گئی۔ جب یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چلی تو انہوں نے میرا یونی جانا بند کروا دیا۔ میں اب بے بس تھی، نہ اس سے مل سکتی تھی، نہ رابطہ کر سکتی تھی۔ اس کے بعد جو بھی رشتہ آتا میں اس سے انکار کر دیتی۔ اسی سب میں میری ماں کی موت ہو گئی۔ میں اپنی ماں کی موت کا بہانہ بنا کر میں نے خود کو پاگل ظاہر کیا، سب کے سامنے ایسی حرکتیں کی کہ لوگ مجھے پاگل سمجھتے۔ جو بھی دیکھتا یہی کہتا کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں، اس لیے میری شادی ہونا ناممکن ہو گیا تھا۔ مجھے لگا اس طرح میرے گھر والے میری شادی اس سے کروا دیں گے جس سے مجھے محبت تھی۔ وہ لڑکا غریب تھا، مگر میرے بھائیوں نے زندگی بھر مجھ پاگل کو رکھنا گوارا نہیں سمجھا۔ ایک غریب سے شادی کرنے کے مقابل میں پوری کوشش کرتی وہ کسی طرح مجھے گھر سے نکال دے، مگر ایسا نہ ہوا۔ میں نے ان کے بچوں تک کو نقصان پہنچایا، پھر بھی وہ اپنی ضد پر تھے۔ اسی طرح مزید 5 سال گزر گئے اور پھر ایک دن تمہارے گھر سے رشتہ آیا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح خود کو پاگل ظاہر کیا، جسے تمہارے گھر والے غصے سے نکل گئے۔ مجھے لگا سب ٹھیک ہے، مگر پتہ نہیں کیوں کیسے یہ رشتہ پکا ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے، مگر ایسا نہ ہوا اور میری شادی تم سے ہو گئی۔ پھر میں نے اپنی ماں کی بڑی سی تصویر بنائی اور اپنے دوست سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس تصویر کے سامنے بیٹھی رہوں تاکہ تم مجھے بھی پاگل سمجھو۔ میں نے یہی کیا، مگر تم نے پھر بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا اور یہاں پر شہر لے آئے۔ میں نے دوبارہ اس سے رابطہ کیا اور سب کچھ بتایا۔ اس نے مجھے ملنے کا کہا، یوں مجھ سے رات کو ملنے لگا۔ کل رات وہ مجھ سے ملنے آیا تھا تو میں نے اسے کہا مجھے یہاں سے نکال دے، مگر وہ نہیں مانا، جس پر میں بہت روئی۔ میرا ارادہ آج گھر چھوڑ کر بھاگنے کا تھا، لیکن افسوس تم نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں اس کی کہانی سن کر حیران تھا، کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ محبت کی خاطر اس نے 5 سال خود کو پاگل ظاہر کیا
اور مجھے بھی دھوکہ دے دیا. میں نے اسے طلاق دی اور وہ چلی گئی. اس کے جانے کے بعد میں سوچنے پر مجبور تھا کہ قصور کس کا تھا. قصور اس کے گھر والوں کا تھا جنہوں نے اپنی ضد میں آ کر اسے قید رکھا. اگر وہ اس کی شادی اس کی مرضی پر کروا دیتے تو میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہ ہوتا. کاش میں دادا جی کی بات مان لیتا. مگر پچھتانے سے کیا ہونا تھا. میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کھا چکا تھا، جس سے مجھے پتا چلا کہ بزرگوں کے آگے ضد نہیں کرنی چاہیے. کبھی کبھی ہم جو چاہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا بلکہ غلط ہوتا ہے.